اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا اور اپنی حکمت سے اور اپنے فضل و کرم سے انسان کو سب سے اعلیٰ اور بہتر بنا دیا، اور انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے تعلیمات کو نازل کر دیا، وحی کے ذریعے اپنے انبیاء اور رسل تک پیغام کو پہنچا دیا، اور انسان ضرورت محسوس کرتا ہے کہ عمل کرنے کے لیے تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی اس کے سامنے کوئی نمونہ ہو، ماڈل اور سیمپل ہو، جس کو دیکھ کے وہ صحیح کام کر سکے، جس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنے عمل کو درست کر سکے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی اس فطرت اور ضرورت کے پیش نظر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنی اپنی امت کے لیے نمونہ، ماڈل اور سیمپل بنا کے بھیج دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی ذات اقدس پر رب کائنات نے قرآن حکیم کو نازل کر دیا، آپ کی زبان مبارک سے حدیث مبارک کو جاری کر دیا، تعلیمات دے دیں، مواد مہیا کر دیا، لیکن اس پہ عمل کرنے کے لیے اس کا طریقہ اور سریقہ اور نمونہ اور ماڈل اور سیمپل کہ انسان عمل کو درست کر سکے، اللہ رب العزت نے نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو بطور نمونہ بھی بنا کے بھیج دیا۔ تعلیمات وحی کی قرآن و حدیث کے اندر، لیکن اگر کوئی قرآن و حدیث کی، دین اسلام کی عملی شکل دیکھنا چاہے، اگر کوئی نمونہ اور ماڈل دیکھنا چاہے، اگر کوئی سیمپل دیکھنا چاہے کہ میں عمل کس طرح کروں، تو اس کے لیے رب کائنات نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے اور قیامت تک کے لیے ماڈل، نمونہ اور سیمپل بنا دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور امت کو سمجھا دیا، مسئلہ عبادت کا ہو یا عقیدے کا، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی ہو، موقع خوشی کا ہو یا غمی کا، معاملہ معاشرت سے متعلق ہو، معیشت سے یا سیاست سے، دو افراد کے مابین تعلقات ہوں یا دو ممالک کے، نیشنل ہو یا انٹرنیشنل ہو، وقت دن کا ہو یا رات کا، مسئلہ عورت کا ہو یا مرد کا، غریب کا ہو یا امیر کا، زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے اور کائنات کے ہر انسان کے لیے، وہ حاکم ہو یا محکوم ہو، وہ تاجر ہو یا خریدار ہو، وہ انسان استاد ہو یا شاگرد ہو، اولاد ہو یا والدین ہو، کوئی بھی ہو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ رب العزت نے نبی کائنات علیہ السلام کو ہر ایک کے لیے نمونہ، ماڈل اور سیمپل بنا کے بھیج دیا ہے، اور ہمیں یہ فرما دیا کہ یہ معیار ہے۔ تم اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہو، تم خالق کائنات سے جنت کا حصول چاہتے ہو، تم اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے، جہنم سے بچانا چاہتے ہو، تم جنت کا حصول چاہتے ہو، تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اس کے لیے صرف ایک ہی معیار ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ،
اور آپ کے فرامین مقدسہ احادیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس امت پہ رحمت فرماتے ہوئے قرآن حکیم کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ پہلے انبیاء کے جانے کے بعد کتابیں بدل گئیں، امت کس چیز پہ عمل کرے، لیکن قرآن حکیم کو اللہ رب العزت نے نازل فرما کر قیامت تک کے لیے اس کے محفوظ ہونے کی ضمانت اور گارنٹی بھی دے دی۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے، اپنی تقریر سے اس قرآن حکیم کی تشریح اور تفسیر کو بیان کر دیا، اور اللہ رب العزت نے نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو، آپ کے ماڈل کو ہر اعتبار سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ انا علینا جمعہ و قرآنہ ثم انا علینا بیانہ۔ اور رب کائنات نے فرما دیا قرآن کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور قرآن کی تشریح، قرآن کا بیان، قرآن کی تفسیر اور قرآن کا عملی پہلو، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت، حدیث، اسوہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ہمیں معلومات نہ ہوں تو الگ بات ہے، وگرنہ حضرات گرامی قدر، آپ زندگی کا کوئی شعبہ سوچ لیجئے، آپ زندگی کے کسی شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ کا زندگی میں کسی طرح کا کوئی کاروبار ہے، کسی طرح کا کسی سے کوئی تعلق ہے، آپ چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، امیر ہیں یا غریب ہیں، حاکم ہیں یا محکوم ہیں، مسئلہ آپ کی معاشرت کا، معیشت کا، سیاست کا، آپ کی پرائیویسی کا، آپ کے باہمی تعلقات کا، اگر صرف حدیث اور سیرت کی فہرست کا مطالعہ کر لیا جائے، احادیث کی کتابیں، سیرت کی کتابیں، اللہ انہیں پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر صرف ان کے پہلے صفحات فہرست کو دیکھ لیا جائے، سینکڑوں موضوعات انسان کو نظر آتے ہیں، زندگی کا کوئی گوشہ بچتا ہی نہیں جس میں رہنمائی نہ ہو، انسان کی صفائی اور ستھرائی سے لے کر، غسل اور استنجے سے لے کر، پاکیزگی اور طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل، نماز کا ایک ایک مسئلہ، اخلاق کے مسائل، عقیدے کے مسائل، انسان کے لباس کے آداب، گفتگو کے آداب، اس کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے کے انداز، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رہنمائی ہر اعتبار سے موجود ہے، ہر اعتبار سے موجود ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے محفوظ فرما دیا اور پوری کائنات کو ایک ہی سبق دے دیا، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ یہ نمونہ اور یہ ماڈل ہم نے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس ماڈل، نمونے اور سیمپل کو اپنا لو۔ حضرات گرامی قدر، آج زندگی کے بہت سے شعبوں میں مصنوعات تیار ہوتی ہیں، تیار کروانے والے سیمپل بیچتے ہیں، بہت سے دوست ہمارے فیکٹریوں سے تعلق رکھتے ہیں، باہر سے آرڈر آتے ہیں اور وہ 7 سیمپل بھیجتے ہیں کہ اس طرح کا مال ہمیں چاہیے، اور اگر جو مٹیریل تیار ہوا وہ بالکل اس سیمپل کے مطابق ہو تو وہ اس کو قبول اور ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اگر اس سیمپل کے مطابق نہ ہو، بیرون ملک گئی ہوئی ان چیزوں کو بھی واپس بھیج دیتے ہیں، ان کو ایکسیپٹ اور قبول نہیں کرتے۔ کہنے والا بے شک کہے اس پہ ہمارا خرچہ تمہارے سیمپل سے زیادہ آیا ہے، یہ ہماری چیز تمہارے دیے ہوئے سیمپل سے زیادہ خوبصورت اور اچھی ہے، زیادہ معیاری ہے، وہ قبول نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم نے جو سیمپل دیا ہمیں اس کے مطابق چاہیے، یہ اپنے پاس رکھ لو۔ اللہ رب العزت نے یہی فرما دیا ہے، جنت کے حصول کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اخروی کامیابیوں کے لیے
عبادت کی قبولیت کے لیے، اعمال پہ اجر و ثواب لینے کے لیے، اپنی زندگی کو صحیح عبادت والی بنانے کے لیے لازم ہے کہ ہر جگہ پہ نبی کریم علیہ السلام کے نمونے کو پیش نظر رکھیں، وگرنہ وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بطور امتی اور نبی کریم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے، وہ بطور امتی، بطور مقتدی اور بطور پیروکار وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ماننے والے اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے اسی بات کو پیش نظر رکھا، اگر کبھی کسی سے کوئی بھول اور کوئی کوتاہی ہو گئی، دوسروں نے فوراً اس کو یاد کرا دیا اور اس نے تسلیم کر لیا۔ بہت سی مثالیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم دونوں طواف کر رہے بیت اللہ کا، اور بیت اللہ کے 4 کونے، اس کے 2 کونے حجر اسود اور رکن یمانی، ان کو مس کرنا، ان کا استلام، ان کو ہاتھ لگانا، یہ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے۔ اگر ممکن ہو سکے، اگر ممکن ہو تو پھر باقی 2 کونوں کو نہیں۔ مسند احمد کی حدیث کے مطابق حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے عزیز اور رشتہ دار جلیل القدر صحابی بیت اللہ کے 4 کونوں کو ہی ہاتھ لگانے لگے، 4 کو ہی مس کرنے لگے۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا لما تستعلم هذین الرکنین، حجر اسود اور رکن یمانی، یہ تو نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے، باقی 2 کونوں کا استلام کیوں کر رہے ہو؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لیس شیء من البیت مہجورا، ابن عباس بیت اللہ کی ہر چیز ہی باعث برکت ہے، کوئی بھی چیز چھوڑنے والی نہیں۔ حضرات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ مسند احمد کی حدیث میں کہا معاویہ تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، عرش والے نے ہمارے لیے سیمپل، نمونہ، ماڈل اپنے رسول کو بنا کے بھیجا ہے، اور رسول اکرم نے استلام صرف 2 کونوں کا کیا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سمجھے بات درست ہے، کہا صدقتا، رسول کے چچا کے بیٹے آپ نے درست کہا ہے، جو آپ نے کہا وہی درست ہے، اللہ کے رسول نمونہ ہے، عمل ان کی سیرت کے مطابق، ان کے عمل کے مطابق اور ان کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر نبی کائنات علیہ السلام زندگی میں بھی نمونہ ہے، اور آپ دنیا سے تشریف لے بھی گئے، آپ نمونہ اور آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ، آپ کا ماڈل، آپ بطور سیمپل قیامت تک کے لیے محفوظ ہیں، اور حدیث اور سیرت کی کتابوں میں ساری تفصیلات موجود ہیں، اور ہمیں حکم دیا گیا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، آگے نہیں بڑھنا، جو سیمپل دیا ہے نا بس اس کے مطابق ہی عمل کرنا ہے، پیچھے رہو گے پھر بھی درست نہیں، اور آگے بڑھو گے تو پھر بھی قبول نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں، لمبی حدیث، اس میں ایک فرشتہ کہتا ہے من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ، بتلاؤ لوگوں کو جس نے محمد علیہ السلام کی بات مانی وہ اللہ کی بات ماننے والا، ومن عصى محمدن فقد عصى اللہ، اور جس نے محمد علیہ السلام کی نافرمانی کی اللہ کا پکا نافرمان ہے، چاہے کوئی طریقہ اختیار کر کے آ جائے، چاہے کسی طرح کا حلیہ بنا کے آ جائے، چاہے کوئی نعرہ لگا کے آ جائے، آپ کے آنے کے بعد ایک ہی طریقہ ہے، وہی شریعت ہے، وہی طریقت ہے، وہی قابل قبول ہے، محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے نے کہا لوگوں کے درمیان صحیح اور غلط میں فرق محمد علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور سفیان بن عیینہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نمونہ ہیں،
علیہ تورث الاعمال، کوئی بندہ عمل کرے، کوئی نماز پڑھے، کوئی روزہ رکھے، کوئی حج کرے، کوئی زکوٰۃ ادا کرے، کوئی نیکی خیر کا کوئی کام کرے، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پہ پیش کیا جائے گا۔ جس کا جو عمل رحمت کائنات کی تعلیم، عمل، سیرت اور نمونے کے مطابق ہوگا، جس کی نماز، جس کا وضو، جس کا روزہ، جس کا لباس، جس کی زندگی کی ایک ایک عبادت جو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہوگی وہ قبول ہوگی، اور دوسری رد کر دی جائے گی، دوسری ریجیکٹ ہو جائے گی۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے؟ محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بہت سے کاموں میں ہم کہتے ہیں جی اس میں حرج کیا ہے؟ حرج نبی کریم علیہ السلام کی ذات معیار ہے، جہاں یہ نمونہ موجود ہے، عمل نمونے کے مطابق ہے، وہ قبول، وگرنہ قبول نہیں ہے، چاہے نیت جتنی اچھی بھی کر لے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن کچھ صحابہ نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن ان کے پاس تشریف لائے۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کتنے اعمال کرتے ہیں؟ بتلایا گیا۔ کہنے لگے نبی کریم علیہ السلام معصوم عن الخطا، بخشے ہوئے، ہم تو گناہ گار، ہمیں عمل زیادہ کرنے چاہیے۔ حضرات دیکھیں نیت کتنی بہترین اور اچھی ہے، لیکن بات کیا کی؟ ایک صحابی کہنے لگا لا اتزوج النساء، میں نے شادی نہیں کرنی، شادی کر کے انسان دنیا کے چکروں میں بچے اور خرچے اور یہ ضرورت اور وہ، میں نے عبادت کرنی ہے، شادی نہیں کرنی۔ کسی کو شک ہو سکتا ہے صحابی کی نیت پہ۔ دوسرا کہنے لگا لا آکل اللحم، میں نے گوشت نہیں کھانا، میں نے روزے رکھنے ہیں۔ اور تیسرے نے کہا لا انام علی فراش، میں نے بستر پہ سونا نہیں، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ مختلف طرح کی باتیں۔ حضرات اب ایک نے کہا میں نے شادی نہیں کرنی، عبادت کرنی ہے، کسی نے کہا میں نے سونا نہیں، عبادت کرنی ہے، اور کسی نے کہا میں نے ساری زندگی نفلی روزے رکھنے ہیں۔ ان میں کوئی بات بری ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ عبادت کرنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ تشریف لائے، آپ کو بتلایا گیا، کچھ بندے آئے اس طرح کی باتیں کر کے چلے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی کائنات علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے خطاب کیا، آپ نے فرمایا لوگوں سنو، میرے ہوتے ہوئے تم نے اس طرح کی باتیں شروع کر لیں۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اللہ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، اللہ سے تم سے زیادہ ڈرتا ہوں، میں تم سے زیادہ نیک متقی پرہیزگار ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نے شادیاں کی ہیں، میری بیویاں بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں، نفلی روزہ کبھی رکھتا ہوں کبھی چھوڑتا ہوں۔ یعنی میرا نمونہ کیا ہوا؟ عبادت بھی کرو اور شادی بیوی بچے بھی حلال کی روزی سے بندوبست کرو، رات کو تہجد پڑھو، سو بھی جاؤ، نفلی روزہ روزانہ نہ رکھو کبھی چھوڑ دو۔ یہ نمونہ، یہ سیمپل، یہ ماڈل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرا طریقہ چھوڑ دیا۔ حضرات جس نے اس ماڈل کے مطابق عمل نہ کیا، جس نے شادی اس وجہ سے نہ کی کہ میں نیک زیادہ بنوں گا، جس نے سارا سال نفلی روزے رکھے حالانکہ میں نے نہیں رکھے، اور جو اس طرح کی باتیں، ساری زندگی نفلی روزہ، ساری رات تہجد کی نماز، سوئے ہی نہ، شادی نہ کرے، زیادہ نیک بننا چاہے، فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرا طریقہ چھوڑ دیا وہ میری امت سے نکل گیا۔ زیادہ نیک بننا چاہتے ہو پیچھے رہو، آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ اور جو چیز سیمپل کے مطابق نہ ہو وہ تو ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ من عمل عملا
لیس علیہ امرنا فہو رد۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے کوئی کام دین سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، نیکی سمجھ کے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، لیکن میری شریعت کی اس پہ سٹیمپ نہیں، ہماری مہر نہیں، میرا فرمان نہیں، میرا عمل نہیں، میری سیرت نہیں، میرا اسوہ نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فہو رد، وہ رد کر دیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اور قیامت کے دن جب بہت سے لوگوں کو پتہ چلے گا، اللہ ہر طرح کی بدنصیبی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، عمل تو کرتے رہے لیکن مرضی کے، اس نمونے اور سیمپل کے مطابق نہیں، وہ تو رد ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ایسے لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کھائیں گے اور کہیں گے کاش یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش ہم عمل رسول اکرم علیہ السلام کے عمل کے مطابق کرتے، کاش اس سیمپل نمونے ماڈل کے مطابق چلتے جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے۔ اس لیے حضرات محترم، کامیابی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، عبادات کی قبولیت کے لیے، اجر و ثواب کے حصول کے لیے نیت خالص ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ، آپ کے نمونے اور آپ کے اسوہ حسنہ کے ساتھ ان کی مطابقت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قدر ہم سب کو اس بات کا اندازہ ہے، اگر ہم کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں تو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کسی کام کے لیے کوئی نمونہ ماڈل دیا جاتا ہے، اس کے مطابق کریں گے تو قبول ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا، بے شک ہم اس سے اچھا بھی کر لیں۔ اور مصنوعات بنانے والے ادارے جو سیمپل دیا جاتا ہے اس کے مطابق نہ ہو تو آرڈر دینے والے قبول نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے بھی اجر و ثواب کے حصول کے لیے، کامیابی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے سیمپل نمونہ ماڈل دے دیا ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور زندگی کے ہر شعبے، ہر گوشے، ہر زاویے کے حوالے سے رہنمائی بھی موجود ہے۔ یہ نہیں انسان کہے کہ اس حوالے سے میرے لیے تو رہنمائی کوئی نہیں، رہنمائی محفوظ ہے، موجود بھی ہے اور قیامت تک کے لیے محفوظ بھی ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ عمل وہی قبول ہوگا جو سیمپل نمونے اور ڈیمانڈ کے مطابق ہوگا۔ احمد دین ایک لوہار تھا، اللہ اس کی قبر پہ رحمتیں نازل فرمائے۔ جب انسان بدلنے لگتا ہے تو بعض اوقات ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ لوہار تھا، انگریز نے آرڈر دیا لوہار صاحب 100 توے بنا دو۔ توا جانتے ہیں روٹی پکانے والا؟ 100 توے بنا دو۔ اس کا 7 سائز نمونہ ماڈل سیمپل دے دیا کہ اس طرح کے ہونے چاہیے۔ کہتے ہیں میں نے 100 بنا دیے، 99 بالکل اس ماڈل سیمپل کے مطابق، اور ایک توے میں کچھ سوتر، آدھے سوتر کا فرق پڑ گیا۔ انگریز جب آیا اس نے چیک کیا، دیکھا ان کا نمائندہ، اس نے 99 رکھ لیے، ایک اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا۔ میں نے کہا جی اس کو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جناب یہ ہمارے سیمپل کے مطابق نہیں ہے۔ میں نے کہا جی کام تو چل جائے گا، سوتر آدھے سوتر کا فرق ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، روٹی پکانی ہے، پکے گی اس پہ بھی۔ اس نے کہا کہ باتیں نہ سناؤ، یہ بتاؤ جو سیمپل دیا ہے اس کے مطابق ہے 100%۔ کہا نہیں تھوڑا فرق ہے، کہا اس کو رکھ لو، یہ میں قبول نہیں کرتا جو میرے سیمپل کے مطابق نہیں ہے۔ کہتے ہیں مجھے سمجھ آئی، انگریز انسان ہو کے ایک توا اپنے سیمپل سے ہٹ کے قبول نہیں کرتا۔ عرش والے نے جتنا بہترین سیمپل رسول اکرم علیہ السلام کو بھیج دیا ہے، بلا وہ اس سیمپل سے ہٹ کے عمل قبول کر کے جنت کیسے دے دے گا؟ عمل بھی اس سیمپل کے مطابق ہونا چاہیے۔ وہاں سے زندگی بدلی، علم حاصل کرنا شروع کیا، رحمت کائنات کی سیرت کو پڑھنا شروع کیا، آپ کی حدیث کو پڑھنا شروع کیا۔ اللہ نے زندگی کے لیے جو سیمپل دیا ہے اس کو دیکھنا، پرکھنا، سمجھنا شروع کیا، اور پھر تاریخ نے مشاہدہ کیا کہ وہ شخص مولانا احمد دین گکھڑوی رحمہ اللہ کے نام سے معروف ہوئے،
اور جلیل القدر عالم جنہوں نے پھر بہت سے غیر مسلموں کے ساتھ مناظرے کیے اور بہت سی کتابیں لکھیں، اور جن کے ہاتھوں بے شمار لوگ راہ ہدایت پہ چلے، سمجھ کہاں سے آ گئی کہ سیمپل کا لحاظ رکھنا ضروری ہے حضرات، ضروری ہے۔ اور قیامت کا ایک نقشہ بھی رب کائنات نے ہمیں دے دیا۔ آج ہمیں دھوکہ ہوتا ہے جی حرج کیا ہے جی، اس میں کیا ہو گیا جی، چھوٹی سی چیز خریدنے کے لیے ہم کئی دکانوں سے دیکھ لیتے ہیں صحیح ہے یا نہیں، نیکی کے لیے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، سیمپل نمونہ رب کائنات نے فرما دیا ضروری، اس کے بغیر عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور قیامت کا دن نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے حوض کوثر پہ بیٹھا ہوں گا، دور سے مجھے کچھ لوگ نظر آئیں گے، میں پہچانوں گا میری امت کے لوگ میری طرف آ رہے ہوں گے، اللہ کے حکم سے فرشتے درمیان میں کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، میں عرض کروں گا ان کو آنے دو میری امت کے لوگ، میں اپنے ہاتھوں سے انہیں آج کوثر کے جام پلاتا ہوں۔ فرشتے مجھے جواب دینے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام انک لا تدری، آپ کو علم نہیں، ما احدثوا بعدک، آپ کے آنے کے بعد، دنیا سے تشریف لانے کے بعد انہوں نے آپ کے نمونے اور ماڈل کو کافی نہیں سمجھا، انہوں نے عمل اس نمونے سے ہٹ کر کیے، ان کے عمل نمونے کے مطابق نہیں، آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی تعلیمات کے مطابق نہیں۔ حضرات نبی کریم علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ چلو کوئی نہیں کہ یہ تو ہے نا، نہیں یہ نہیں فرمائیں گے۔ حدیث میں کیا ہے؟ سحقن لمن غیر عبادی، جس نے میرے اسوہ حسنہ کو کافی نہیں سمجھا، جس نے میری تعلیمات کو مکمل نہیں سمجھا، جس نے میری سیرت کو اپنے لیے رہبر و رہنما نہیں سمجھا، جس نے میرے عقیدے، میری نماز، میرے عمل کو اپنے لیے رہبر و رہنما نہیں سمجھا، جس نے میری سیرت سے، میرے نمونے سے، میری تعلیمات سے ہٹ کر عمل کیے اپنی مرضی کے، آج انہیں میری آنکھوں سے دور کر دو، مجھے نظر نہ آئے۔ حضرات کیا ان کے لیے سفارش بھی ہو جائے گی؟ اس لیے عمل کریں لیکن اس نمونے کے مطابق۔ یہی پیغام ربیع الاول کا، یہی پیغام سیرت النبی کا، اور یہی میسج رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور مومنوں کا طریقہ بتلایا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومن کے سامنے نبی کی سیرت، نبی کا اسوہ، نبی کا فرمان، نبی کا عمل، نبی کا ماڈل، نبی کا سیمپل آئے، مومن کہتا ہے میں نے سن لیا، میں نے تسلیم کر لیا، میں نے سینے سے لگا لیا۔ اور کچھ لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل اللہ والى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا۔ بعض لوگ ایسے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، کہا جائے یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ سیرت نبی ہے، یہ رحمت کائنات کا ماڈل ہے، یہ اللہ کے رسول کا عمل بطور سیمپل ہے، قرآن کہتا ہے منہ پھیر لیتے ہیں، اور قرآن ساتھ کہتا ہے ان میں منافقت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں سچے مسلمان اور نبی کریم علیہ السلام کے سچے فرما بردار، اور اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو جو ماڈل نمونہ ہمارے لیے بنا کے بھیجا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے۔ ہمیں موبائل چلانا آ جاتا ہے، سبزی کا کئی دکانوں سے پوچھ کے پتہ چل جاتا ہے کون سی صحیح ہے۔ حضرات یہ پتہ کرنا بھی ضروری ہے نماز کون سی صحیح ہے، وضو کون سا صحیح ہے، عبادت کا کون سا طریقہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا، تاکہ وہ ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، کل قیامت کے دن ہمارے لیے کامیابی کا سبب ہو جائے۔ اللہ مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔